ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کے ساتھ عیدگاہ جانے سے انکار کیا اور عذر پیش کیا کہ وہ بیمار ہیں۔ وہ لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ بعد میں ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کے پاس گئے، دیکھا کہ ان کے سامنے کھانا پڑا ہے، کیونکہ سب لوگ کھانا لائے تھے، اس لیے بہت زیادہ کھانا تھا، لیکن ان جھوٹے معبودوں نے اسے کھانا تو درکنار چھوا بھی نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو مخاطب کر کے کہا، یہ اتنا کھانا تمہارے سامنے پڑا ہے، تم اسے کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا کہ بات تک نہیں کرتے؟ پھر پوری قوت سے دائیں ہاتھ میں کلہاڑا مار کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، لیکن بڑے بت کو چھوڑ دیا تاکہ سب اسی کی طرف رجوع کریں۔ تمام چھوٹے بتوں کو توڑ کے کلہاڑا اس بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ مشرکین جب میلے سے لوٹے تو دیکھا کہ ان کے سارے معبود اوتھے منہ ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں، ان کے سارے معبودوں کو توڑ دیا گیا تھا۔ وہ حیران رہ گئے کہ یہ کیسے ہو گیا، کس نے کیا؟ کہنے لگے، یہ کام کس ظالم کا ہے، اس نے ہمارے معبودوں کی توہین کی ہے۔ اس وقت جن لوگوں نے ابراہیم کا وہ کلام سنا تھا، انہیں ان کا خیال آ گیا، وہ نوجوان جس کا نام ابراہیم ہے، اسے ہم نے اپنے بتوں کی مذمت کرتے سنا ہے۔ اللہ کی قدرت کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو مقصد تھا وہ خود بخود پورا ہو رہا تھا۔ قوم کے لوگ مشورہ کر رہے تھے کہ سب لوگوں کو اکٹھا کرو اور اسے بلاؤ، پھر اسے سزا دو۔ چنانچہ تمام اہل بیتل چھوٹے بڑے جمع ہو گئے، کارروائی شروع ہو گئی۔ کہنے لگے، اے ابراہیم، ہمارے معبودوں کے ساتھ کیا یہ حرکت تو نے کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یہ کام تو اس بڑے بت کا ہے، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ تم اپنے معبودوں سے کیوں نہیں پوچھ لیتے کہ ان کے ٹکڑے کس نے اڑائے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کا جواب سن کر وہ سب سوچ میں پڑ گئے۔ پھر کہنے لگے، ہم نے بڑی غلطی کی، اپنے معبودوں کے پاس حفاظت کے لیے کسی کو نہیں چھوڑا۔ اس قدر واقعیہ بات کو محسوس کر کے بھی وہ ظالم ایمان نہ لائے، بلکہ شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور انہوں نے غور و فکر کر کے کہا، اے ابراہیم، کیا تمہیں علم نہیں کہ یہ تو بے زبان ہیں، یہ بول نہیں سکتے؟ اب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تو پھر تم اللہ کے علاوہ اس چیز کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں کچھ بھی نفع نہ دے سکے اور نہ نقصان پہنچا سکے۔ تعجب ہے تم پر اور ان پر بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، کیا تمہیں بالکل عقل نہیں؟ اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے ان پر حقیقت خوب اچھی طرح واضح کر دی۔ ان سے فرمایا، تم ان کی پوچھا کرتے ہو جنہیں تم خود تراشتے ہو، یعنی ان کا حال تو یہ ہے، تم نے خود اپنے ہاتھوں سے انہیں تراشا اور پھر ان کی عبادت کرنے لگے، جبکہ تمہیں اور تمہاری بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلہاڑے کی مدد سے ان بتوں کو تہس نہس کر دیا تھا۔ یہ اس بات کی واضح ترین نشانی تھی کہ یہ بالکل بے بس ہیں، لیکن اس واضح نشانی کے باوجود وہ اپنے کفر ہی پر ڈٹے رہے اور لگے ابراہیم علیہ السلام کو دھمکیاں دینے۔ کہنے لگے، اس کے لیے ایک آتش کدہ بناؤ اور اسے دہکتی آگ میں ڈال دو۔ پھر انہوں نے ایک چٹیل میدان کا انتخاب کیا جہاں پر مٹی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس میدان کو پتھروں کی باڑ کے ساتھ گھیر لیا گیا۔ پھر سب لوگوں کو حکم دیا گیا کہ سب لکڑیاں جمع کر کے اس گھیری ہوئی جگہ پر رکھیں۔ چنانچہ سب لوگ لکڑیاں جمع کر کے وہاں لانے لگے، یہاں تک کہ عورتوں اور بچوں نے بھی اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ میدان میں اتنی لکڑیاں ہو گئیں کہ زمین نظر نہیں آتی تھی۔ یہ لکڑیاں زمین پر اونچی دیوار محسوس ہوتی تھی۔ پھر ان لکڑیوں کو آگ لگائی گئی۔ جب آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے ایک جھولا بنایا۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رکھا گیا۔ اس وقت آپ نے یہ دعا پڑھی، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ یہ کلمہ ہر محتاج اور مصیبت زدہ کو پڑھنا چاہیے۔ بخاری میں ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت پڑھی تھی جب انہیں آگ میں گرانے لگے۔ مطلب یہ کہ ہم اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، اس کے سوا ہمارا کسی پر بھروسہ نہیں۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے، جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے جانے لگا تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا، اے ابراہیم، اگر کوئی حاجت ہے تو میں حاضر ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم اپنی مرضی سے آئے ہو تو مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ بارش کے فرشتے نے حاضر ہو کر کہا،
اے ابراہیم علیہ السلام مجھے حکم دیں کہ میں بارش برسا کر اس آگ کو بجھا دوں، لیکن ایسی تمام روایات ضعیف ہیں۔ یوں بھی اللہ کا حکم ان سے پہلے کام کرنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء آیت 69 اور 70 میں فرماتے ہیں، ہم نے کہا اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا برا چاہا، لیکن ہم نے انہیں نقصان پانے والا بنا دیا۔ چنانچہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ چھری اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کاٹ سکتی، کیونکہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور ان کی قدرت بھی اللہ کے پاس ہے۔ وہ چاہے تو ان کو قدرت عطا کر دے اور چاہے تو ان سے قدرت لے لے۔ آگ کو ٹھنڈا ہونے کا حکم ہوا تو وہ فوراً ٹھنڈی ہو گئی۔ اس نے نہ ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے جلائے، نہ جسم کے کسی حصے کو کوئی نقصان پہنچایا، بس وہ رسیاں جلائیں جن سے آپ کو باندھا گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ لوگ آگ کے گرد اس نیت سے کھڑے تھے کہ جو ہی ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے گا وہ جل کر راکھ ہو جائیں گے، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ بڑے ناز سے آگ کے درمیان بیٹھے ہیں۔ بعض روایات میں ہے ابراہیم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، مجھے ان دنوں جو راحت و سکون حاصل تھا ویسا آگ سے نکلنے کے بعد نہیں ہوا۔ لوگ اس معجزے کو دیکھ کر حیرت زدہ تھے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد پورے شہر سے سوائے لوط علیہ السلام کے کوئی ایمان نہ لایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پس ابراہیم علیہ السلام پر لوط ایمان لائے، مطلب کہ پوری بستی سے صرف لوط علیہ السلام ہی آپ پر ایمان لائے تھے، باقی سب لوگ کفر ہی پر ڈٹے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کا یہ رویہ دیکھ کر نا امید ہو گئے کہ اس سے بڑھ کر یہ کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کے بتوں کو توڑ دیا گیا۔ اپنی آنکھوں سے اللہ کی نشانی ان لوگوں نے دیکھی، پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ چنانچہ آپ نے وہاں سے ہجرت کا ارادہ فرما لیا۔